بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 24 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں توفیق ربانی سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 تک کا ترجمہ سیکھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 129 سے لے کے 141 یعنی پہلے پارے کے آخر تک کا ترجمہ رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، دعا چل رہی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور مبعوث فرما، بھیج، فیہم، ان میں، رسولم، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر اور تعمیر کے وقت کی جو دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا، اور مزید ان کے لیے دعا کی کہ ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں، رسول منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیات کا، آپ کی آیتوں کی، ویعلمہم، اور تعلیم دے انہیں، الکتاب، کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، دانائی کی، ویزکیہم، اور پاک کرے انہیں، انک انت، بے شک آپ ہی، العزیز الحکیم، خوب غالب، حکمت والے ہیں۔ ومن یرغب، اور کون منہ موڑے گا، ام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا، سوائے، من صفیہ، اس شخص کے کہ جو بے وقوف بنا لے، نفسہ، اپنے آپ کو، یعنی ایسے شخص کے سوا کون ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے گا۔ بلقد استفینہ، اور یقیناً ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، بلا شبہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له، جب فرمایا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، کہ سر جھکا دے، فرما برداری کر، قال، عرض کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اسلم تو، میں نے سر جھکا دیا، میں نے فرما برداری اختیار کی، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی، یا تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصا، اور وصیت فرمائی، حکم دیا، بہا، اسی بات کا، یعنی وصیت فرمائی اسی بات کی، ابراہیم و بنی ہی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، جن کی یہ اولاد ہیں، جن سے یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، بنی اسرائیل، انہوں نے بھی اس کے سوا کوئی اور وصیت نہیں فرمائی تھی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے، دین کو، یعنی اس دین کو، اسلام کو، فلا تموتن، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تمہیں موت نہ آنے پائے، الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم، مسلمون، فرما بردار ہو، مسلمان ہی ہو۔ ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء، موجود، یعنی اے بنی اسرائیل، کہ تم موجود تھے، تم گواہ تھے، اذ حضر، جب آئی تھی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال، جب فرمایا انہوں نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون،
کس کی تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد؟ قالوا وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک یعنی آپ کے آباء و اجداد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہم واحدہ یعنی معبود یکتا، یعنی ان سب کا معبود ایک ہی معبود تھا، وَنَحْنُ اور ہم لہو مسلمون اسی کے یعنی اسی معبود کے فرما بردار ہیں۔ تلک امتن یہ گروہ تھا یعنی گروہ انبیاء تھا، قد خلط جو یقیناً گزر چکا، یہ ایک جماعت تھی انبیاء کی یقیناً جو گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہوگا، یعنی اے بنی اسرائیل محض تمہاری ان سے نسبت تمہارے کام آنے والی نہیں، تمہارے لیے وہی ہوگا ما کسب تم جو تم نے کمایا، یعنی جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں تم سے جواب دہی نہیں ہونی، تم سے جواب دہی تمہارے بارے میں ہوگی۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، یعنی وہ اہل کتاب کہتے ہیں، کونو ہودن تم بن جاؤ، یعنی اپنے علاوہ لوگوں سے یا اہل ایمان سے کہتے ہیں تم ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بل نہیں بلکہ ملت ابراہیم تم اختیار کرو ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیفہ جو کہ یکسو تھے، یعنی سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، وما کان اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے بھی، یعنی مشرکین ان سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، یقیناً نسبی تعلق نسل کا تعلق ان کا بھی تھا اور یہود کا بھی تھا، نصارہ کا بھی تھا، لیکن یہاں وضاحت یہ فرمائی جا رہی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرو۔ قولو تم سب کہہ دو، یعنی اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وما انزل اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما انزل اس کلام پر بھی جو اتارا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتیا اور اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور اس پر بھی جو دیا گیا النبیون تمام نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن اور ہم لہو مسلمون اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نبی نہیں مانتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں مانتے تھے،
یعنی خاص اس کانٹیکسٹ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ ما جیسے آمنتم بہ تم ایمان لائے ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس قرآن پر، فقد اہتدوا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تولوا اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو در حقیقت ہم وہ لوگ فی شقاق ضد میں پڑ چکے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس ان قریب کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ان سے کہہ دیں کہ رنگ اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے من اللہ تعالیٰ سے صبغہ رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کے عابدون عبادت گزار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب وہی ہے. وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون خالص کرنے والے ہیں، یعنی اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں. ہم تقولون کیا تم کہتے ہو، یعنی اے اہل کتاب کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد یعقوب کانو کیا یہ سب تھے ہودن اور نصارا یہودی یا نصرانی. تم جو دعوت دے رہے ہو کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو کیا یہ انبیاء علیہ السلام یہ سب کیا یہودی اور نصرانی تھے؟ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انتم عالم کیا تم زیادہ جانتے ہو، انتم عالم کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ تعالیٰ. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے جو قتم چھپائے شہادتاً گواہی کو، یعنی اس گواہی کو عندہ جو کہ اس کے پاس ہو من اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تلک امتن یہ ایک امت تھی، یہ ایک جماعت تھی، یہ گروہ تھا انبیاء علیہ السلام کا. یہ آیت پوری کی پوری اوپر آ چکی ہے. قد خلت جو گزر چکا، لہا ما کسبت اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہوگا ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اما اس کے بارے میں جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے. الحمدللہ یہاں آیت نمبر 41 یعنی 29 سے 141 تک 13 آیات ہو گئی ہیں. اس میں نئے الفاظ کی تعداد 13 آیات میں صرف 43 تھی. آیات کی مقدار زیادہ ہے، الفاظ کل 282 ہیں. 43 نئے الفاظ کے علاوہ گویا 239 وہ الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 43 نئے الفاظ کی وجہ سے ہمیں 587 مزید نئے ہماری یادداشت میں الفاظ کا اضافہ ہوا ہے قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے. اور پچھلی اب تک کے
جو الفاظ ہم کور کر چکے ہیں ان میں یہ 587 شامل کر کے 36,908 الفاظ، یعنی پہلے پارے کے اختتام پر 843 الفاظ سیکھ کے ہم 36,908 الفاظ الحمدللہ قرآن حکیم کے الفاظ میں کور کر چکے ہیں، جو کہ پورے قرآن حکیم کے الفاظ کا 40.44 گویا راؤنڈ اباؤٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں 40%۔ صرف 843 91,265 میں سے 843 الفاظ ہم نے سیکھے، گو کہ عملاً ہم نے 2857 الفاظ پڑھے ہیں اس پورے ایک پارے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم بہت تھوڑا سیکھ کے بہت زیادہ حصے کو کور کر رہے ہیں۔ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی آیت نمبر 83 سے لے کے 96 تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے، اور بالخصوص صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔